السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ہمارے آسان دین چینل کے ناظرین اور ویورز، آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں، اور آج ہمارے لیے انتہائی مسرت، خوشی اور شادمانی کا موقع ہے کہ ہمارے دیرینہ عزیز اور رفیق حضرت مفتی توفیق صاحب رتناگری سے ہمارے یہاں تشریف فرما ہیں اور حضرت کی آمد ہوئی ہے۔ الحمدللہ مدارس کے دورے کی نیت سے مفتی صاحب اس وقت یہاں حاضر ہیں اور رتناگری میں ایک ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، زبردست ادارہ چلا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ دورہ حاضر کے ساتھ جو سوشل میڈیا کی ضرورت اور افادیت ہے، اسی کے پیش نظر سوشل میڈیا پر بھی متحرک اور فعال اور ایکٹیو ہے، اس پر بھی آپ کی خدمات ہے۔ تو مفتی صاحب کے مدرسے میں اس وقت چھٹیاں اور ویکیشن چل رہی ہے، تو مفتی صاحب مدارس کے دورے پر چل رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ جیسے کاروباری دنیا میں ایک کاروباری دوسرے کاروباری کو دیکھ کر سیکھتا ہے کہ ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے، کیا ترقی کرنی ہے، کیا پلس پوائنٹ ہے، کیا مائنس پوائنٹ ہے، تو دینی خدمات کرنے والوں کو بھی ایک دوسرے کو اس نظر سے کہ مجھ میں کیا کمی ہے، میں کس طرح ترقی کر سکتا ہوں، اس زاویے سے دوسری چیزوں کو دیکھنا، دوسروں کو دیکھنا، ان کو اپنے لیے آئیڈیل اور مشعل راہ بنانا، اس سے آدمی بہت آگے بڑھتا ہے۔ نہ یہ کہ کسی کی ٹانگ کھینچنے کے جذبے سے یا کسی منفی سوچ کے ساتھ، ایسا نہیں، بلکہ اچھے جذبے کے ساتھ اگر انسان اچھی نیت کے ساتھ ان چیزوں کو سیکھتا ہے یا آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھولتے ہیں۔ بہرحال ہم اس وقت بڑی مسرت اور خوشی محسوس کر رہے ہیں، ہمارے لیے مفتی صاحب کی آمد ہمارے یہاں اس عاجز کے غریب کدے پر مفتی صاحب کی آمد ایک نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہے، اور مفتی صاحب نے بڑی اپنائیت کے ساتھ اس عاجز کو یہ پیغام دیا کہ عاجز کے یہاں مفتی صاحب آ رہے ہیں، تو ہم مفتی صاحب کو اہلاً و سہلاً و مرحبا بھی پیش کرتے ہیں۔ اور مفتی صاحب جب آئے تو چونکہ سوشل میڈیا کے مفتی صاحب بھی شہ سوار ہیں، مفتی صاحب اپنے ادارے کا بھی ہمیں تعارف کرائیں گے، اپنے چینل کا بھی تعارف کرائیں گے، تو ہم نے سوچا کہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں بھی مفتی صاحب دو باتیں پیش کر دیں، اپنے مدرسے کا چینل کا تعارف بھی کرا دیں، اور مفتی صاحب ہمارے آسان دین چینل سے بھی ماشاءاللہ متعارف ہے، تو اس کے بارے میں بھی مفتی صاحب کچھ بتانا چاہیں گے۔ ہماری کتاب بھی مفتی صاحب تک پہنچی ہے اور مزید 2 جلدیں آج مفتی صاحب کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنی ہیں، تو اس تعلق سے ہم چاہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب سے کچھ سنیں گے۔ مفتی صاحب اپنی نوازشات عنایت فرمائیں، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم مفتی آصف صاحب کی خدمت میں آئے ہیں، یہ ان کی ذرہ نوازی ہے، اور یہ چھوٹوں کے ساتھ چھوٹوں کو بڑا بنانے کی ایک ترتیب ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج کا یہ ہمارا سفر جو تھا گجرات کے مختلف اداروں میں اور مختلف علماء اور اکابر کی خدمت میں، جیسے مفتی صاحب نے بتایا، اسی مقصد سے تھا کہ ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ اپڈیٹ کرتے رہنا ضروری ہے۔ مارکیٹ میں، دنیا میں کیا چل رہا ہے، جب ہمیں نہیں پتہ چلے گا، ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کریں گے، تو وہیں پر ہماری ترقی رک جائے گی۔ رتناگری میں ہمارا ایک چھوٹا سا ادارہ ہے مدرسۃ الصفا کے نام سے، جس میں ہم حفظ اور عصری تعلیم یعنی اسکول کی تعلیم بھی ساتھ میں لے کر چلتے ہیں۔ حفظ اور 10ویں بچوں کو کراتے ہیں، 5ویں یا 6ٹھی جماعت میں انگلش میڈیم سے یہ ادارہ چلتا ہے۔ 5th یا 6th میں بچوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے، اور 9th تک کی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کا حفظ پورا ہو جائے، اور پھر 10th کر آگے ان کے سامنے دونوں راہیں کھلی رہیں۔ اگر وہ دینی لائن میں جانا چاہتے ہیں، عالم مفتی بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی راہیں ہموار ہوں، اور اگر وہ کالج لائن میں جانا چاہتے ہیں، میڈیکل انجینئرنگ یا اور کورسز کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ان کے راستے کھلے ہوئے ہوں۔ دراصل ہمارے اس ادارے کے پیچھے مقصد اور ویژن یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک جو تقسیم چلتی ہے علم کی، کہ یہ دین کا علم ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے مکتب، مدرسہ یا جامعہ جانا پڑے گا، اور یہ دنیا کا علم ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹی جانی پڑے گی۔ تو یہ جو علم کی تقسیم ہے، اگر آپ قرآن حدیث اٹھا کر دیکھیں تو یہ علم کی تقسیم آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ یہ انگریزوں کے بر صغیر سب کانٹیننٹ میں آنے کے بعد سے یہ تقسیم وجود میں آئی ہے، ورنہ اگر ہم اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، قرآن اور حدیث کو دیکھیں، اور عالم اسلام کی جو بڑی بڑی جامعات، یونیورسٹیز ہیں، جامعہ ازہر ہو یا پھر مراکش کی یونیورسٹیز ہو، جامعہ زیتونہ ہو، یا پھر ہم دارالعلوم دیوبند کی تاریخ بھی، ابتدائی تاریخ بھی اٹھا کر دیکھیں، تو وہاں پر ہمیں یہ تقسیم نظر نہیں آتی ہے۔
ہمارے یہاں پر تقسیم اگر ہے تو علم نافع اور علم غیر نافع کی ہے۔ اب علوم نافعہ میں آپ درجہ بندی ضرور کر سکتے ہیں کہ کچھ علوم وہ ہوتے ہیں جیسے کہ قرآن اور حدیث جو دنیا میں بھی کام دیتے ہیں، نفع دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی یقیناً کام دیں گے، ہر قدم پر کام دیں گے۔ لیکن کچھ علوم ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا نفع صرف دنیا کی حد تک ہے، چاہے سائنس ہو، جغرافی ہو، یا اور ریاضی ہو، اس طرح کے جتنے بھی مضامین ہیں۔ تو غرض یہ کہ اس ویژن کو لے کر ہم چل رہے ہیں، اور اس کے پیچھے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی ٹیم تیار ہو، ایسے لوگ تیار ہوں جو دین کی بنیادوں کو بھی مضبوطی سے جانتے ہوں، اس لیے کہ 3، 4، 5 سال کا عرصہ اگر کوئی طالب علم مدرسے کی 4 دیواری میں رہے اور سنتوں کے اہتمام کے ساتھ رہے اور صبح سے لے کر شام تک ایک دینی اور فرشتوں والے ماحول میں رہے گا تو یقیناً اس کی بنیادیں مضبوط ہوں گی، اور پھر اس کے بعد وہ بچے ہمارے آگے جس فیلڈ میں جانا چاہیں ترقی کریں، آگے بڑھیں، اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ صرف ملت کی نہیں بلکہ ملک کی خدمات کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اور ایک ایسا تصور دنیا کے سامنے پیش کریں کہ جس میں دنیا جس کو قرآن کریم میں کہا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی مسائل اور حالات سے ہم گزر رہے ہیں، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اگر آپ دیکھیں گے اس کے پیچھے 2 ہی کمیاں ہیں، ایک دینداری کی کمی ہے اور دوسرا علم اور ایجوکیشن کی کمی ہے۔ اس وجہ سے سارے مسائل ہیں۔ اگر ہم نے ایجوکیشن کو بطور ہتھیار بنا لیا اور اس کو اختیار کر لیا تو ساری دنیا ایجوکیشن کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتی ہے۔ تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے، اور آج بھی جو قومیں ڈومینیٹڈ ہے، یعنی جو ڈومینیشن کرتی ہے ساری دنیا پر، وہ علم کی بنیاد پر کرتی ہے، ایجوکیشن کی بنیاد پر کرتی ہے۔ تو اس لیے ہم ایک ایسا ایک معاشرہ چاہتے ہیں، ایسا طبقہ چاہتے ہیں جو دین میں بھی متصلب ہو، مضبوط ہو، پابند ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کی کوئی چیز ان کے سامنے ڈھکی چھپی نہ رہے، وہ لیڈ کر سکیں، قوموں کو بتا سکیں کہ دنیا میں کیوں آئے ہیں ہم، اور کیوں کیسی زندگی گزارنا ہے، اور ہمیں اچھے کام کر کر آخرت میں کیا ملے گا۔ یہ دین کا کنسپٹ دنیا کو سمجھا سکیں ہر لائن میں، چاہے وہ جو ہے فائنینشیل لائن ہو، چاہے وہ پولیٹیکل لائن ہو، چاہے وہ جو ہے عام تجارت و بزنس کی لائن ہو، ان تمام چیزوں میں دین بھی سکھا سکے اور دنیا بھی سکھا سکے۔ یہ ہمارا ویژن ہے، اس کو لے کر چل رہے ہیں، اور اسی بات کو ہم نے مفتی صاحب کے سامنے بھی رکھا اور دیگر علماء کے سامنے بھی رکھا، اس درخواست کے ساتھ کہ اپنی دعاؤں میں اس چیز کو شامل رکھیں، اور یہ کہ ہمارے لیے قابل اصلاح جو بھی چیز ہو اس کو جو ہے ہمیں جو ہے اصلاح کا موقع دے، اور جو بھی ان کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے جو بھی مشورے ہوں گے انشاءاللہ ہم اس کو ضرور قبول کریں گے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس وقت دین تو مکمل ہو چکا ہے، اس کو حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے، البتہ اس کے حاصل کرنے کے طریقے ہر زمانے میں بدلتے رہے ہیں۔ تو اس وقت کا جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یہ بھی دین کے حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے روایتی طریقے ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے، یعنی علماء کی خدمت میں جانا، ان سے سوال کرنا، ان سے پوچھنا، دینی کتابوں کو پڑھنا، اور دینی ذرائع سے جو ہمارے قدیم ذرائع ہیں ان سے بھی استفادہ کرنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت سوشل میڈیا اور یوٹیوب خاص طور سے یہ بھی جو ہے دین کی معلومات کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے، اس سے بھی استفادہ کرنا چاہیے۔ لیکن اس سلسلے میں صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ یہ سوشل میڈیا کا استعمال یہ 2 دھاری تلوار کی طرح سے ہے۔ ہمارے گھروں میں ہم بہت ساری خطرناک چیزیں استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم اپنے گھروں میں گیس استعمال کرتے ہیں، الیکٹریسٹی استعمال کرتے ہیں، لیکن بچپن سے ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ اس کا صحیح استعمال کیا ہے۔ جب صحیح استعمال جان لیتے ہیں تو الحمدللہ پوری زندگی میں کبھی ہمارے یہاں پر نقصان نہیں ہوتا۔ کبھی ایک آدھ مرتبہ اس طرح کا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے جو ہے لاپرواہی کی وجہ سے، ورنہ یہ خطرناک چیزوں کو ہم زندگی بھر استعمال کرتے ہیں لیکن اس سے فائدہ ہی اٹھاتے ہیں۔ تو ایسے ہی سوشل میڈیا اس کا اگر غلط استعمال کیا جائے تو جان جانے کا بھی خطرہ ہے، ایمان کے سلب ہونے کا بھی خطرہ ہے، لیکن اگر صحیح اور درست استعمال کیا جائے تو اس سے اپنی بات کو ہم بہت دور تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ مفتی صاحب کا جو آسان دین چینل ہے 1.5 لاکھ کے قریب اس کے سبسکرائبرز ہیں اور اس کی ویورشپ بھی کئی لاکھوں میں ہیں، تو ہم بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ ہم آپ سے بھی درخواست کریں گے کہ اس سے جڑے رہیں اور اپنے روزمرہ کے ضرورت کے مسائل مفتی صاحب بہت آسانی کے ساتھ اس میں بیان کرتے ہیں، اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے ان تمام کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور دنیا آخرت میں ہمیں کامیاب فرمائے۔ صاحب آپ کے چینل کا نام اور آپ کے چینل کا
बता दीजिए, कोई बात नहीं। सोशल मीडिया पर मुफ्ती तौफीक मंसूर के नाम से यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर पर हमारा चैनल मौजूद है। वहाँ पर भी मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे कुरान की तफसीर है, इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, इसका सिलसिला जारी है। तो मैं इस बात की भी अपील करूँगा कि आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ख़ास तौर से सीरत से मुताल्लिक़ जो चीज़ें हैं उसको ज़रूर जानने की कोशिश करें, इसलिए कि पूरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और सीरत को सिर्फ 10 पॉइंट्स में बयान किया गया है। तो अगर वो 10 पॉइंट्स किसी के जहन में होंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत का खाका हमारे पास हो सकता है। और ज़ाहिर है कि हमारे लिए कामयाबी का एक ही रास्ता है, कुरान है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अहादीस है। इसी के ज़रिए से हम दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं और आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और मुफ्ती साहब ने जो अपने मदरसे के तारुफ़ के ज़ैल में जो बात बताई कि क़दीम साले जदीद नाफ़े, स्कूल और मदरसा दोनों मुफ्ती साहब साथ में लेकर चल रहे हैं, ये इस वक्त की ज़रूरत भी है और उसके साथ साथ लोगों की डिमांड और मांग भी है। एक तरफ दुनिया वाले ये देखते हैं कि अगर हमारा बच्चा खाली हाफिज़ साहब, मौलवी साहब और मुफ्ती साहब बनेगा तो उसकी दुनिया का क्या होगा। ऐसा नहीं है कि वो दीन के फ़िक्रमंद नहीं है, दीनदार नहीं है, माशाअल्लाह मजबूत दीनदार है, लेकिन दुनिया में भी रहना है, दुनियावी ज़िंदगी भी गुजारनी है। तो उनको ये फ़िक्र दामनगीर रहती है कि बच्चे के एजुकेशन का क्या होगा, दुनियावी एतबार से वो कैसे पढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। अगरचे रोज़ी का ज़िम्मा अल्लाह ने ले रखा है, लेकिन दुनिया दारुल असबाब है। और उसके साथ साथ जैसे कि मुफ्ती साहब ने बताया कि इल्म की कोई तकसीम नहीं है, तो वो उलूम भी हमारी अपनी मीरास है और हमारे लिए अपना वो सरमाया इफ्तिखार है। तो उन उलूम को भी हासिल करना है। तो मुफ्ती साहब ने अपने यहाँ जो ये मरजल बहरैन बनाया है, समंदर दोनों तरफ का बनाया है, जिससे लोग बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो एक बड़ी तादाद आज हमें ऐसी मिलती है कि मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, ऐसा कोई मदरसा बताइए जहाँ स्कूल भी चलता हो, मदरसे भी चलते हो। ऐसे मदरसों की आज लोगों को डिमांड है, तलाश है और तलब है कि हम अपने बच्चों को ऐसी जगह भेजना चाहते हैं। तो ये इस तरह के मदारिस हमारे लिए रोल मॉडल हैं और हमें चाहिए कि वक्त के तकाज़े के मुताबिक, लोगों की डिमांड के मुताबिक इसी तरह हम कोशिश करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और मुफ्ती साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हमारे नाज़रीन की तरफ से। और हमने जैसा कि आपको बताया था, हमारी किताब 3 जिल्दों में आ चुकी है, ये उसकी दूसरी जिल्द है। तो इंशाअल्लाह ये भी हम मुफ्ती साहब की खिदमत में बतौर हदिया पेश करना चाहेंगे। और ये तीसरी जिल्द भी है जो रमज़ान के मुतालिक थी, वो भी मुफ्ती साहब की खिदमत में हम हदिया पेश करना चाहेंगे। आप हज़रात से दुआ की दरख्वास्त है, मुफ्ती साहब के इदारे के लिए खूब दुआ करें और मुफ्ती साहब का जो चैनल मुफ्ती तौफीक मंसूर साहब के नाम से है उसको भी आप खूब देखें, विज़िट करें और सीरत की पूरी सीरीज़ जो मुफ्ती साहब ने बनाई है उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। और जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि सोशल मीडिया को अल्लाह ताला हमारे हक़ में नाफ़े और मुफीद और ज़ख़ीरे आखिरत और दीन का फ़ायदा उठाने का ज़रिया बनाए और हमारी और हमारे नस्लों की इसके मफासिद से पूरी हिफाजत फरमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।